فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے جس نے ہماری بہبودی، کامیابی اور بہتر دنیاوی اخروی زندگی کے لیے دین اسلام کو نازل کیا. لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی نئی شریعت لوگوں کے لیے آنے والی نہیں ہے. محترم حضرات، آج دنیا میں جو کچھ مسائل مسلمانوں کے لیے درپیش ہیں، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہم مسلمانوں میں یہ ہے کہ بعض مسلمان خود اپنے دین پر کامل یقین نہیں رکھتے ہیں، اور بعض مسلمان اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے ادیان یا دوسرے لوگوں کی تعلیمات کو بہتر سمجھتے ہیں، اور بعض مسلمان اپنے دین پر تو عمل کرتے ہیں لیکن بعض معاملات میں عمل کرنے میں ڈرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں ہم اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتے، اس پر عمل کرنے سے ہمیں کچھ مسئلے درپیش ہوں گے. اس تصور میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو گویا کہ مسلمانوں کے اندر ہی اسلام کے متعلق غلط فہمی ہے، اسلام سے متعلق کم علمی ہے، اور اسلام کی تعلیمات کو مسلمان خود کم تر نظر سے دیکھ رہا، جس کی وجہ سے مسلمان دین میں کمزور ہے، دین بیزار ہے، دین کو چھوڑ کر دوسرے دینوں کو پسند کرنے میں لگ رہا. ایسے موقع پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہی دین انسانیت کے لیے عین موافق ہے. ایک انسان کے لیے سب سے بہتر راستہ، بہتر طریقہ، بہتر دین اسلام ہی ہے. اسلام کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی دین بہتر نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فائدے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اور اصل دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کسی دین میں بھی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ. فائدے کے اعتبار سے بھی دین اسلام ہی اصل ہے، اور انسانیت کے عین موافق اگر کوئی دین ہے تو یہی دین اسلام ہے. اسی لیے رب العالمین نے اس دین کے ذکر میں واضح انداز میں یہ بات بتا دی، کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو اسلام ہی ہے. اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے طور پر دینوں کو گھڑیں گے. شیاطین کے راستوں پر چل کر لوگ اپنی منمانی دین کو وہاں پر ایجاد کریں گے. ایسے وقت میں چاہیے کہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں، محسوس کر لیں، انسان کے لیے اگر کوئی دین ہے، اگر کسی دین میں انسان کا فائدہ ہے تو اسلام ہی میں. رب العالمین نے واضح انداز میں کہہ دیا اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ پسند نہیں کرتا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے، کسی اور دین کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے پسند نہیں کرتا. محترم حضرات،
آج کے اس ماحول میں ہمیں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہی کامل دین ہے، اس دین کے علاوہ کوئی دین کامل نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کے طور پر مکمل کر دیا۔ کسے؟ اسلام کو۔ اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا۔ یہ کامل دین ہے۔ کامل دین کس معنی میں؟ انسان اگر عقیدے کو دیکھنا چاہتا ہے، سب سے مضبوط بہترین عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ اگر انسان معاملات کو دیکھنا چاہتا ہے، سب سے بہترین تعلیمات معاملات میں اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں معاملات کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر اخلاق کی بات کریں تو اسلام ہی اخلاق پر زور دیتا ہے، بلکہ اسلام نے کہا اخلاق ایک نیکی ہے اور اخلاق سے اللہ راضی ہوتا ہے، اخلاق سے جنت ملتی ہے، اخلاق نہ ہو تو جہنم رسید ہوتا ہے انسان۔ اور اگر تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے پاس تعلیم پر جتنا زور ہے کسی اور دین میں تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے یہ ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ یہ دین مکمل دین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا، اس دین پر عمل کرنے میں بھی بعض لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا یہ سمجھ لیجئے اسے اہمیت نہیں دیتے، یا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چل جائے گا، اسے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو بھی ہماری زندگی ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے اس دین کو پورے طور پر مکمل طور پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پورے طور پر لوگوں کو اسلام میں لانے ہی کے لیے اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، اللہ نے آسمان سے کتابوں کو نازل کیا، اللہ رب العالمین نے نبیوں کی زبانی احادیث کو پیش کیا تاکہ ساری کی ساری باتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام پر کیسے عمل کرنا ہے۔ اگر آدھی باتوں پر عمل کرنا اور آدھی باتوں کو چھوڑ دینے کی بات ہوگی تو پھر نبیوں کی کیا ضرورت، پھر آسمانی کتابوں کی کیا ضرورت، پھر نبی کی زبانی وحی کے ذریعے احادیث کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کا اظہار کرنا، چھوٹے چھوٹے مسئلے کا ذکر کرنا آخر کیا ضرورت ہے؟ ورنہ کہا جاتا انسان فلاں فلاں چیزوں پر عمل کر لے، اس کے بعد منمانی زندگی گزار لے۔ ہرگز نہیں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم جو بھی کرو اسلام کی روشنی میں کرو۔ تمہارا کھانا بھی اسلام کی روشنی میں، پینا بھی اسلام کی روشنی میں، سونا اور جاگنا بھی اسلام کی روشنی میں، تمہارا چلنا پھرنا بھی اسلام کی روشنی میں، تمہارا مسکرانا ہنسنا اور بات چیت کرنا بھی اسلام کی روشنی میں۔ اگر تم کوئی بھی دنیا میں کام کرتے ہو، ہر کام میں اسلام مد مقابل ہے۔ اسلام سے ہٹ کر دوسرا کام انسان نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی نے آ کر کہا تھا کہ تمہارا کیسا نبی ہے جو قضائے حاجت کے بھی طریقے کو بتاتا ہے۔ یقیناً یہ چیز بہت ہی معمولی ہے، اور یہودیت حقارت کے انداز میں اس مسئلے کا ذکر کیا کہ کیسا نبی ہے کہ تمہیں قضائے حاجت کے طریقے کو بتاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر فخر کیا، ہاں یہ ہمارا نبی ہے جو ہمیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتا۔ یہ فخر کی بات ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں یہ تعلیم نہیں ہے کہ انسان اپنے قضائے حاجت کیسے کرے، اپنی ضرورت کو کیسے پورا کرے، انسان ظاہر میں کیسا ہو، باطن میں کیسا ہو، گھر کے اندر اس کے کیا معاملات ہو، گھر کے باہر اس کے کیا معاملات ہو، انسان رشتے داروں کو پہچانے، دوست احباب کو پہچانے، انسان بے شراء تجارت کیسے کرے، یہ ساری چیزوں کا ذکر صرف اسلام ہی کرتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی دین میں اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ یہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق تعلیمات دیتا ہے۔ بقیہ ادیان یہ دین عقلی ہے، سب عقل پر چلتے ہیں۔
انسان کی عقل جسے کہا، جسے اچھا مانا، جسے سچا مانا، وہ دین بن گیا، ورنہ یہ دین صرف عقل پر مبنی نہیں ہے، یہ تو فطری دین ہے۔ جس خالق نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی خالق نے اس دین کو نازل کیا۔ جو رازق انسان کو پالتا ہے، اسی رازق کی جانب سے یہ دین ہے، اور جو رب انسان کو پرورش کر کے دنیا سے اٹھاتا ہے، اسی رب کی جانب سے شریعت ہے، تاکہ انسان اپنے بچپن سے لے کر وفات تک اسی کی روشنی میں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور اگر بعض لوگ اس معاملے میں کبھی خفت محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں اسلام پر عمل کرنے میں، چاہیے کہ انہیں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جو بھی تعلیمات ہیں، یہ ساری تعلیمات انسانوں کے عین موافق ہیں، انسانوں کے عین موافق ہیں۔ ایسا کوئی حکم شریعت میں انسانوں کے لیے نہیں ہے جو حکم حقیقت میں جانوروں کے لیے ہونا چاہیے، جو حکم حقیقت میں پرندوں کے لیے ہونا چاہیے، یا جو حکم حقیقت میں مخلوقات میں سے کسی اور کے لیے ہونا چاہیے، ہرگز نہیں۔ اسلام کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں، اور جتنے بھی احکامات ہیں، سارے احکام انسان کے عین موافق ہیں۔ کوئی ایسی تعلیم، کوئی ایسی دلیل اور کوئی ایسا حکم انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف، ہرگز نہیں۔ کوئی تعلیم انسانیت کے خلاف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین فطرت ہے، یہ فطرت پر رب العالمین نے اس دین کو نازل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے سب فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کہ بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ماں باپ کا غلبہ اس پر آ جاتا ہے، ورنہ اس کی فطرت اس میں شامل رہتی ہے دین کو قبول کرنا، صحیح راستے پر چلنا، صحیح بات اگر آ جائے اسے قبول کر لینا، یہ چیز اس میں پائی جاتی ہے، لیکن دوسروں کا غلبہ اس پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی مثال دیتے ہوئے یہ سمجھایا، کہا سمجھو کہ اگر کوئی انسان گم ہو گیا، جنگل میں چلا گیا، انسان اسے دکھائی نہیں دیے، وہ جانوروں کے درمیان رہتا تھا، جنگل میں رہتا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب جنگل میں رہے گا کوئی انسان اسے ملنے والا نہیں ہے تو جانوروں کے اثرات کو قبول کرے گا، جنگل میں رہنے والے درندوں کے اثرات کو قبول کرے گا، وہی کھائے گا جو جانور کھاتے ہیں، ویسے ہی حرکتیں کرے گا جو جانور کرتے ہیں۔ یہ چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کے درمیان رہا، ان کے اثرات کا غلبہ اس پر زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ انسان ہونے کے باوجود جانوروں کے اوصاف کو قبول کر لیا۔ یہی معاملہ ہے انسان کا کہ ہر ایک انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جب گھر کے لوگ یہودی ہو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، گھر کے لوگ نصرانی ہو بچہ نصرانی ہو جاتا ہے، گھر کے لوگ مجوسی ہو تو بچہ مجوسی ہو جاتا ہے، ورنہ یہ قانون ہے کہ ہر ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہی یہ فطرت ہے جو انسان کے لیے رب العالمین نے وصیت کر دیا۔ سچائی کو قبول کرنے کی فطرت، صحیح دین پر چلنے کی فطرت، اور انسان کی طبیعت کے مطابق رب العالمین نے اس دین کو رکھا، کوئی چیز اس میں مشکل نہیں ہے۔ رب العالمین نے کئی جگہ پر اس بات کی وضاحت کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف نہیں دیتا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، اتنا ہی کام دیتا ہے، اتنا ہی حکم دیتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ رب العالمین نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں ہے، بلکہ یہ دین آسان دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، کہ دین آسان دین ہے۔ تو آسانی کس میں؟ انسان کے عمل کرنے میں، انسان کے قبول کرنے میں، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ایک بہترین اور آسان دین رب العالمین نے دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ مسلمانوں کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم کیسی ہے، بعض چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔
رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم دیا. اسلام میں تم پورے کے پورے آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل طور پر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور کہیں پر ایمان لانے کے ذکر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والے تم ایمان لاؤ. جو پہلے سے مومن ہیں لیکن پھر بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی تم ایمان میں پورے ہو جاؤ، مکمل تم ایمان میں داخل ہو جاؤ. ایک انسان کے لیے اسلام لانے کے بعد اسلام لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام لانے کے ساتھ ساتھ اس اسلام میں مکمل ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہی ہے، کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلم، مسلمان وہی ہے. اور محدثین کہتے ہیں یہاں پر مسلمان وہی ہے تو کیا مطلب ہے؟ مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچا. اور شریعت کے اندر اس طرح کی بے شمار تعلیمات ہیں جہاں پر اسلام میں مکمل ہونے کی بات بتائی گئی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کھانے کی بات آتی ہے، پینے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ماحول کا اثر لے کر یا دوسروں کے فیشن اور طریقے کو دیکھ کر یا کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں کے لوگ بائیں ہاتھ سے کھانے والے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، شرم محسوس کرتے ہیں. شرم آتی ہے دین پر عمل کرنے میں. تو وہ کہ وہ مسلمان ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہے، ابھی اس کے اندر اسلام مکمل آیا ہی نہیں. اگر ہم مرد حضرات کے ازاروں کی بات کریں، پیانٹوں کی بات کریں، تو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں اپنے ازاروں کو تخنے سے اوپر پہننے میں. لوگ کیا کہیں گے، یہ تو پرانے زمانے کا ہے، قدیم زمانے کا انسان ہے. ہرگز نہیں، یقیناً ہم تو بہت پرانے ہیں، ہمارا تعلق تو آدم علیہ السلام سے ہے. اس سے پرانا زمانہ کس کا ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا آدم علیہ السلام ہے. جب انسان پرانا ہے تو اس کی تعلیم اور اس کے طور طریقے پرانے ہونے میں شرم کیا ہے؟ یہ دین پرانا ہے جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا ہے. تو اس میں شرم کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فیشن پر ہم چلیں، جدید دور کے ماحول میں ہم چلیں؟ ہرگز نہیں. ایک کامل مسلمان وہی ہے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. محترم حضرات، اور بعض مسلمان تو ڈرتے ہیں بعض چیزوں میں عمل کرنے میں. دیکھیے، اسلام انسان کو ہمت دیتا ہے. اسلام میں کبھی ڈر کی کیفیت نہیں، اور خاص کر اسلام پر عمل کرنے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی کوئی تعلیم دوسروں کو ڈرانے والی نہیں ہے. وہ تو پیار و محبت کی تعلیم، مل جل کر رہنے کی تعلیم، ایک دوسرے کو خرید کرنے کی تعلیم ہے. مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کے ساتھ بھی ہمدردی، خیر خواہی اور بہترین انسانیت کے جذبے کو اظہار کرنے کی تعلیم ہے. ہدیہ دینے پر ابھارا گیا، ہدیہ لینے پر ابھارا گیا، اور اپنے گھر میں لانے اور ان کے گھر جانے کی تعلیم شریعت کے اندر دی گئی. یہاں پر ڈر و خوف کی بات کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنے ہرگز نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو لوگ ہمیں ڈرائیں گے یا ہماری زندگی نہیں بنے گی. یہ بات بالکل غلط ہے کہ عمریں کٹ جاتی ہیں لیکن اس میں ابھی ہم ڈرتے ہی رہ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں. جبکہ دنیا بھر میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو داڑیاں رکھ کر بھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، جن میں کوئی ڈر کی بات نہیں. تو چند لوگوں ہی کو یہ تصور کیسے آ گیا کہ اس طرح کرنے سے ڈر ہوگا. اور لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے تو بڑا بن گیا، بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کو پہنچ گیا. داڑھی رکھنا یہ بڑھاپے کی علامت نہیں ہے، یہ بڑھاپے کی دلیل نہیں ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دیکھیے، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا. سوال کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ سمجھو کہ امام نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، سارے مقتدی ہیں، اب نماز پڑھانے کسی کو بھیجنا ہے. دو لوگ اس کے لائق ہیں، نماز پڑھانے کے لائق دو لوگ ہیں. ایک وہ آدمی جو سگریٹ پیتا، دوسرا وہ آدمی جس کی داڑھی نہیں ہے.
تو بتاؤ کہ ہم کسے آگے بھیجیں نماز پڑھانے کے لیے؟ تو کیا کہا صالح محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا سگریٹ پینے والے کو آگے بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سگریٹ پینے والا یہ وقتی گنہگار ہے، سگریٹ پینے کے حد تک وہ گناہ کرتا ہے، لیکن داڑھی نہ رکھنے والا وہ ہمیشہ کا گنہگار ہے۔ جب تک وہ سنت پر عمل نہ کرے، شریعت پر عمل نہ کرے، تب تک وہ دائمی گنہگار ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسے بھیجا جائے جو سگریٹ پیتا۔ اللہ ہوگا، کتنی بڑی بات۔ ہمارے یہاں پر نظریہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر نظریہ بالکل الگ ہو گیا ہے کہ ہم داڑھی نہ رکھنے والے کو کبھی گنہگار تصور نہیں کرتے، نہ انسان خود سوچتا ہے۔ سگریٹ پینے والے کو گنہگار کہیں گے، شراب پینے والے کو گنہگار ہم کہیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ایک بے نمازی انسان ہو کبھی ہم اسے گنہگار نہیں کہیں گے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی سود خوری کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، ہم اسے گنہگار کہیں گے۔ جو آدمی دین میں مکمل طور پر گناہ میں مبتلا ہو گیا ہو، ہمارے نزدیک وہ گنہگار نہیں۔ گنہگار وہی ہے جسے ہم عقل، جسے گنہگار مانتی۔ ہرگز نہیں، تصور بالکل غلط۔ کہ اسلام جو ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے ایک نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے محترم حضرات، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ہم بھی دنیا میں درندے بن کر زندگی گزارتے، انسانیت کا نام و نشان نہیں رہتا، انسان آپس میں درندے بن کر خون خرابہ کرتے جیسا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے۔ کیا ہم نے کبھی نہیں سنا کہ نبی آنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آنے سے پہلے مکہ کا کیا حال تھا؟ مکہ کا حال اتنا برا تھا کہ بات پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ علامہ حالی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہیں جنگل میں بے باک جیسے، درندے بن کر زندگی گزارتے تھے۔ عورتوں کی عفت و پاک دامنی کا کوئی خیال نہیں تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، لوٹ مار چوری ڈکیتی عام تھی، جو طاقت میں بڑا اسی کا غلبہ، جو خاندان میں بڑا اسی کی حکومت، جس کے پاس مالداری ہے وہ سارے قبیلوں میں بڑا، یہ طاقت کا معیار بن گیا تھا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مساوات نہیں، برابری نہیں، اور اس سے بڑھ کر کالے گورے کے اختلاف میں لوگ پڑے ہوئے تھے۔ یہ ساری کیفیتیں تھیں۔ ایسے وقت میں رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے یہ سارے اختلاف کو ختم کر دیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، سنو کہ آج کسی کالے کو گورے پر یا کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، اگر اور عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو متقی کو ہے، جس کے پاس دین ہے، کامل دین ہے، مکمل دین ہے، جو متقی ہے، تقوی والا ہے، اسی کو فضیلت ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے درمیان جو خاندان قبیلے بنائے ہیں محض اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف تم کر سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک مکرم کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں جو متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک مکرم ہے۔ یعنی خاندان کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک کوئی مکرم نہیں ہوتا، مال کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک کوئی مکرم نہیں ہوتا، عہدہ و منصب کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک کوئی مکرم نہیں ہوتا۔ اگر مکرم ہوگا تو وہ تقویٰ کے اعتبار سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان، مال، عہدہ و منصب لوگوں کے درمیان فساد برپا کرتے ہیں، انسانیت کے خلاف ہیں ساری چیزیں۔ اور یہ دین ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور یاد رکھیے یہ دین ایسا عظیم دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہی ہمیں عزت بخشا، اسلام کے ذریعے رب العالمین نے ہمیں عزت بخشا ہے۔ اگر ہماری عزت ہے تو اسلام کے ذریعے، ورنہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے جو مخلوقات دنیا میں پیدا کیے ہیں، انسان کے مقابلے میں ان کا حجم اور ان کی مقدار اور ان کا وزن
وزن بہت ہی عظیم ہے. اگر انسان کو پہاڑ کو دیکھ کر اپنا جائزہ لے، کم سے کم اپنے گاؤں کے پہاڑ کے سامنے ٹہل کر اپنا جائزہ لے کہ اس پہاڑ کے مد مقابل میرا مقام کتنا، میرا قد کتنا ہے، میرا وزن کتنا ہے. یہ بھی مخلوق، میں بھی مخلوق، اسی کو اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر مخلوق ہونے کے اعتبار سے اگر کوئی فخر کرتا ہے تو کون فخر کرے؟ اگر فخر کے لائق ہے تو پہاڑ فخر کے لائق ہے. لیکن جب یہی پہاڑ اپنے آپ کو آسمان کے سامنے دیکھے گا، اسے بات معلوم ہوگی دنیا کے انسانوں کے سامنے میں بڑا ہے، لیکن اس سے بڑا ایک آسمان بھی مخلوق ہے. یہ عزت جو انسان کو ملی ہے یہ اسلام کی وجہ سے، ورنہ کوئی قدر نہیں ہے انسان کی، کوئی عزت انسان کی نہیں ہے. یہ دین کے بل بوتے پر ہی انسان کو عزت ملتی ہے. رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. لوگوں سن لو، عزت ہے تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. عزت صرف اسلام اور ایمان پر ہی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی عزت نہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس سے بڑی ذلت کی کیا بات ہوگی؟ جس کے پاس دین نہیں ہے وہ در در کے ٹھوکریں کھائے گا، ہر در پر جا کر اپنی پیشانی ٹکائے گا، وہ غلامی کی زندگی گزارے گا، غلام بن کر رہنا پسند کرے گا، ہر ایک کو اپنا معبود، اپنا خالق، اپنا رازق مانتا چلا جائے گا، ہر ایک کے سامنے اپنی دامن، اپنی جھولی کو پھیلا کر بھیک مانگے گا. لیکن بڑی عزت تو یہ ہے ہماری پیشانی جھکے گی صرف ایک کے سامنے، ہماری جھولی پھیلے گی تو صرف ایک کے سامنے. اگر ہم امید رکھیں، اگر ہم ڈریں تو صرف ایک اللہ سے ڈریں گے. اس سے بڑی عزت اور کیا ہے؟ سب سے بڑی عزت ہے رب العالمین نے ہمیں دیا. یہی وہ عزت کا معاملہ جو اسلام کے نام پر رب العالمین نے مساوات کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ عزت ہے. مالدار کے سامنے بازو غریب کھڑا ہو جائے گا، ایک بڑی عمر والے کے بازو نوجوان کھڑا ہو جائے گا، اور ایک بڑے عہدے کے بازو عہدیدار کے بازو ایک معمولی سا انسان کھڑا ہو جائے گا. اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ ورنہ دیکھیے آپ دوسروں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں اپنے معبود کی عبادت کے لیے، وہاں پر طور طریقے الگ ہیں. غریبوں کے لیے ایک راستہ ہے، مالداروں کے لیے ایک راستہ ہے. پھر مالداروں میں بھی اگر کوئی اور بڑے ہیں تو ان کے لیے اور الگ راستے. یہ عزت جو رب العالمین نے دی اسلام کی وجہ سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ اذلنا اللہ. اگر ہم اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنا چاہیں، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ صحابہ اسلام کے لانے سے پہلے کتنے ذلیل تھے معلوم ہے. اور علامہ اقبال نے اسی بات کا ذکر دوسرے انداز میں کیا، کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. موازنہ کیا کہ انہیں عزت ملی تو گویا کہ پہلے وہ ذلیل تھے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی. اگر انہیں عزت ملی وہ معزز بنے تو کیوں بنے؟ قرآن کو تھامنے، دین کو تھامنے کی وجہ سے. ہم پہلے سے عزت والے تھے لیکن اب ہم ذلیل کیوں ہوئے؟ ہماری عزت کہاں چلی گئی؟ تو کہا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. یہ عزت دین سے ملتی ہے. دین کے علاوہ کسی اور راستے سے انسان عزت حاصل کرنا چاہے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا. محترم حضرات، اس دین کی خوبیاں بہت ہیں جس کا احاطہ انسان کر نہیں سکتا، لیکن چاہیے کہ ہم اس دین کی عظمت کو اپنے اندر بٹھائیں اور فخر محسوس کریں کہ میں مسلمان. فخر محسوس کریں، ضروری ہے فخر محسوس کریں کہ میں مسلمان. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اسلام پر عمل کرنے کی، دین پر عمل کرنے کی. دوسرے لوگوں کو توفیق نصیب نہیں ہوئی. رب العالمین نے دین کے ذریعے مجھے مسلمان بنایا، مومن بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی. زندگی کا صحیح طریقہ رب العالمین نے مجھے بتایا ہے. یہ فخر ہے میرے لیے، رب العالمین کا شکر ہے میرے لیے. تو چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا کرے. دیکھیے اسی لیے شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ تعلیم یہ دی کہ بندہ جب دعا کرے تو
تو دعا کرنے میں رب العالمین سے کہے کہ اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پر رہوں تو مجھے اسلام پر زندہ رکھ. یہ کب بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ سے؟ جب اس کی عظمت کو پہچانے گا, اسلام سے محبت کرے گا اور خوش ہو جائے گا کہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی, تبھی بندہ مانگ سکتا کہ اللہ تو مجھے مرتے دم تک اسلام پر باقی رکھ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے, وہ دعا کرتے تھے اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا. اے اللہ میں ٹہرا رہوں تو میری اسلام کے ذریعے حفاظت فرما, اگر میں بیٹھا رہوں تو میری حفاظت فرما اسلام کے ذریعے. یہ صحابہ کی دعائیں ہیں جو بتاتے ہیں کہ اسلام پر انسان کو چاہیے کہ فخر کرے. محترم حضرات, اسلام ایک ایسا بہترین مذہب ہے جو انسان کو دنیا کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تعلیم دیتا ہے, آخرت کی بھی تعلیم دیتا ہے. یہ صرف اسلام ہی کے اندر یہ چیز ہے, ورنہ دوسرے مذہبوں میں آخرت کا پورا تصور صحیح معنوں میں نہیں ہے. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اللہ کو مانتے تھے, فرشتوں کو مانتے تھے, جنت اور جہنم کا تصور تھا, لیکن جب ان کے دین میں بگاڑ آیا تو آخرت کا تصور ختم ہو گیا. آخرت کا تصور ایسا بن گیا کہ دنیا میں انسان منمانی زندگی گزار لے, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گئے. اب انسان کا گناہ نہیں, وہ آخرت میں کامیاب ہے, کسی کے لیے جہنم کی بات ہی نہیں. یہود یہ نبیوں کو مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, لیکن جب ان کے اندر بگاڑ آیا تو آخرت کا تصور ایسا ہو گیا, یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیدے ہیں, اللہ کے پسندیدہ ہیں, اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے, اس کے بعد وہاں سے نکل جائیں گے. آخرت کا ناقص تصور نے آج یہودیوں کو ظالم بنا دیا, آج یہودیوں کو ظلم کرنے والا بنا دیا. گناہ کے اندر سب سے اہم کردار ادا کرنے والے آج یہودی بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا. اور یہ بات ہے کہ جب تک انسان کے اندر آخرت کا تصور رہتا ہے اس وقت تک انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے, عبادت میں لگا رہتا ہے. جب آخرت کا تصور نکل جائے, موت کا ڈر نکل جائے, جواب دہی کا احساس نکل جائے, جنت جہنم کا تصور نکل جائے, انسان وہاں سے اپنی من مانی زندگی گزارنا شروع کر دیتا. یہ دین دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کا بہترین تصور دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی معاملات میں آخرت کی بات بتائی گئی, جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. کہا اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, تو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. یہ چھوٹی تعلیم ہے اسلام, چھوٹی تعلیم ہے اسلام. آخرت کے تصور میں کتے کو پانی پلانے کی بات آئی, آخرت کا تصور دیا گیا کہ کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلا گیا. ایک جانور کو بھوکا رکھ کر تکلیف دینے کی بات آئی, آخرت کا تصور دیا گیا کہ وہ عورت جس نے اپنی بلی کو بھوکے رکھ کر مار دی, اللہ نے اسے جہنم میں بھیج دیا. ہر جگہ پر آخرت کا تصور یہ دین دیتا ہے. اس لیے کہ انسان اسی وقت بنتا ہے جب اس کے پاس آخرت کا تصور. کیوں؟ اس لیے کہ انسان آیا ہے جانے کے لیے, کوئی یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں. صحیح بخاری کی حدیث کل پڑھ رہے تھے, اس میں ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ ملک موت کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح نکالنے کے لیے. جیسے ہی فرشتے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا, ان کی آنکھ نکل گئی. پھر فرشتے پہنچے اللہ کے پاس اور کہا اللہ تو نے کیسے تیرے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا, موت کو پسند نہیں کرتا, مرنا نہیں چاہتا. تو حدیث کے اندر کہا گیا اللہ نے ان کی آنکھ کو برابر کیا اور کہا کہ اب جاؤ اور جا کر کہو موسیٰ سے کہ تم ایک بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا. ہر بال کے بدلے میں سمجھو کہ اگر 500 بال آئے تو 500 سال تم زندہ رہو گے. فرشتے آئے, یہی خبر سنائی تو پوچھا پھر اس کے بعد کیا؟ تو کیا اس کے بعد پھر مرنا؟
500 سال بھی تم زندگی گزار لو اس کے بعد پھر مرنا ہے، تو کہا اے اللہ جب بعد میں بھی مرنا ہی ہے تو ابھی مجھے موت دے دے۔ یہ نبی کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، صحیح بخاری میں واقعہ مذکور ہے۔ تو گویا کہ واقعہ بتاتا ہے انسان کتنی بھی زندگی گزار لے مرنا ہی ہے، یہ تصور رکھے انسان، کبھی موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرنا ہی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی ہیں، ان سے رب العالمین نے کہا اس کے بعد پھر مرنا، 500 سال 1000 سال بھی ہو جائیں کسی کی عمر، پھر بھی انسان کو جانا ہے۔ تو آخرت کا تصور انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے۔ الغرض بس آج آپ کے سامنے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دین جو ہمیں ملا ہے اسلام ایک بہترین دین، اس کے علاوہ کوئی دین اچھا سچا بہترین نہیں ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے۔ اس دین کو اپنانے میں، اس دین پر چلنے میں کبھی ہمیں شرم، کبھی ہمیں خوف ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بڑے فخر کے ساتھ اس دین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کی ہر چھوٹی بڑی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین شریعت کے اندر زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان طریقوں کے مطابق ہمیں بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ظالموں کو ظلم سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ظالم مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں لوگوں کے لیے ایک بہترین عبرت بنا دے، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب کے ذریعے دوسرے ظالموں کو نصیحت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔